Kar Ali conducting this session, second session of this seminar conference. The first session has gone in a wonderful way, conducted by my colleague Malia. This session has been entitled as the Sports, Tourism, Religious Integration and Trade Impacting in International Recognition of the Country. اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اس سیشن کے پینلسٹ ہیں میں ان کو اسٹیج پر ایک کر کے بلاؤں. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا چیئرمین پکس میجر جنرل سعد ہلال امتیاز ملٹری سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس سیشن کو چیئر کریں. Today we are also joined by Mr. Ahsan Azfar, former Minister of State and Chairman Board of Investment Government of Pakistan. سر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر آئیں اور میجر جنرل سعد کو جوائن کریں. تالیوں کی آواز نہیں آ رہی, تالیوں کی گونج میں سر کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے اس سیشن میں ہمارے ساتھ ایک استاد بھی جڑیں گی. میری مراد ڈاکٹر فرح ناز سے ہے. ڈاکٹر صاحبہ کے جانے والے صرف تالیاں نہ بجائیں, سارے تالیوں میں ان کو خوش آمدید کہیں. ڈاکٹر صاحبہ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایسوسیٹ پروفیسر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. میم آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. پلیز اسٹیج پہ اپنے کو پینلسٹ کو جوائن کریں. اینڈ دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وی آر آلسو جوائنڈ بائی چیئرمین الپائن کلب آف پاکستان مسٹر ابو ظفر صادق. سر میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس ڈیبیٹ میں شرکت کریں. The session will be chaired by Chairman PICS, Major General Saad. Sir, I will hand over the session to you. Over to you, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ پچھلا سیشن جو ہمارا اینڈ ہوا اور اگر اس سے ہم ایک کنکلوژن ون لائنر کنکلوژن ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہیں اسٹرینتھس بھی بہت زیادہ ہیں, خوبیوں والے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں جن کے اوپر ہمیں فخر کرنا چاہیے, لیکن ہمارے چیلنجز بھی بہت ہیں, شاید لمیٹیشنز بھی بہت ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ ہر جگہ اس طرح ماحول پائے جاتے ہیں. دنیا کا کسی ملک بھی آپ اٹھا لیں, اصل میں جو ملک بہتر آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ بیسیکلی اپنی اسٹرینتھس کو ایمپلیفائی کر دیتے ہیں اور اپنے لمیٹیشنس کو, چیلنجز کو وہ منیمائز کر دیتے ہیں اپنی اسٹرینتھس سے. تو یہ میرے خیال میں کی ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اپنے امیج کو بہتر بنانے کے لیے. ابھی جیسے کہ یہ سانگ میں بھی آپ نے دیکھا اور سنا اور ہمارے پچھلے اسپیکرز نے بھی کہا کہ ہمارا جو ملک ہے اٹ از اے بلیسڈ کنٹری. ہمارے ڈائیورسٹی آف کلچرز کو آپ دیکھیں, ہمارے ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹو پوٹینشیل آپ دیکھیں, ہمارے موسم دیکھیں, ہمارے ٹرین کو دیکھیں, تو ہمیں کتنی بلیسنگز ہے ہمارے اوپر نیچر کی. پھر ہمارے ٹیلنٹ کو دیکھیں, ہمارے لوگوں کے انوویشنز کو دیکھیں, ہمارے لوگوں کی ریزیلینس کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا بلیس کیا ہوا ہے, ہمیں کتنا ٹیلنٹڈ پاپولیشن دیا ہوا ہے وچ ہیز میڈ اس پراؤڈ آلموسٹ ایوری ٹائم ایوری ویئر. پھر اس کے بعد جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ ہم ایک ایسے خطے میں ہیں جو کہ ایک سویلائزیشنل میلٹنگ پاٹ پی رہا ہے. انڈس ویلی سویلائزیشن, گندھارا سویلائزیشن, کتنا پوٹینشیل ہے اس میں, کتنا ہم اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اپنے امیج بلڈنگ کے لیے. پھر آپ جو ہیں ہمارے ریلیجن کو دیکھیں, ہمیں تو صرف وہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ریلیجن کو لوگوں نے اپنے اپنے مایوپک مقاصد کے لیے استعمال کر کے اس کو ڈاؤن پلے اور بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور انٹرنیشنل پلیئرز نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے ایکسپلائٹ کیا ہے. ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس کو.
لیکن ہمارا ریلیجن تو ایک یونیفائنگ فورس ہے بیسیکلی. تاریخ میں اس کو پروف کیا گیا ہے 1940, 1947 اینڈ ایون ناؤ واٹس ہیپننگ ان انڈیا کہ ہمارے ریلیجن نے ہمیں کتنا بائنڈ کیا ہوا ہے. افغانستان میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے ہمارے پڑوس میں, لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسپائٹ دی ڈائیورسٹی آف کلچرز ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے. تو جو ہمارے امیج بلڈنگ میں جس طرح کی بات کی گئی کہ ہمارے امیج بلڈنگ میں جو ہماری اسپورٹس کی اچیومنٹس ہیں, ہماری اسپورٹس کے فیلڈ میں جو پوٹینشیل ہیں اور جو راہ ہے, جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ ہم نے ہاکی میں, کرکٹ میں, اسکواش میں انٹرنیشنلی پاکستان کا نام روشن کیا. ہمارا ٹورزم کا جو پوٹینشیل میں نے بتایا, ہمارے ٹرین کے حوالے سے, ہماری جو سویلائزیشنل یہاں پر جو ہسٹری ہے, گندھارا ہے اور انڈس ویلی سویلائزیشن ہے, کتنا پوٹینشیل ہے اس میں. اس طریقے سے جو ہے ہماری جو ینگ پاپولیشن ہے اس میں جو انوویٹیو سکلز ہیں, ریزیلینس ہے, کتنے مشکل میں اس ملک کو ہم سب نے مل کے اکٹھا رکھا. تو ہم اس پوٹینشیل کو فردر ریفائن کرنے کے لیے اس نیت سے ہم اس پینل میں ہم ڈسکشن کریں گے. اور جیسے کہ میرے دائیں بائیں آپ کو نظر آ رہا ہے, آئی ہیو بین جوائنڈ بائی این ایمیننٹ پینل آف اسپیکرز. پہلے ہمارے پاس جو ہیں میرے لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں مسٹر اصفر احسن صاحب, ایکس منسٹر اسٹیٹ اینڈ چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ نٹشل گروپ کے CEO ہے اور مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان کے پریزیڈنٹ ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس مسٹر ابو ظفر صادق صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ الپائن کلب آف پاکستان ہے. وہ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کریں گے. اینڈ وی ہیو آف کورس ڈاکٹر فرح ناز, این اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ نسٹ اسلام آباد, who will be sharing her viewpoint with us. I am sure جو ہمارے ایبل پینلسٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ اپنے خیالات اپنے اپنے فیلڈس کے حوالے سے اور پاکستان کے پوٹینشیل کے حوالے سے شروع کریں گے, شیئر کریں گے. میں پہلے جو ہے مسٹر ابو ظفر صادق صاحب کو فلور دیتا ہوں کہ وہ آپ سے اپنے ایکسپیرینس اس حوالے سے شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پکس کا کہ انہوں نے اپرچونیٹی دی کہ میں اس ڈائیورسیفائڈ جو ہے جو ٹاپکس ہیں اس کے اوپر اپنے تھاٹس شیئر کر سکوں. تھینک یو ویری مچ پکس. جیسے آج پہلے سیشن میں بھی گفتگو ہوئی اور ایک خاص قسم کا کانٹیکسٹ ہمارے سامنے آلریڈی موجود ہے کہ افغانستان میں انویژن کے بعد اور پھر 9/11 کا جو انسیڈنٹ تھا اور اس کے بعد جو پوسٹ 9/11 سچویشن ہے اس کے اندر جو میڈیا کا رول رہا اور جو ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کا پالیسیز وغیرہ رہیں, اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے جو ہماری سچویشن ہے, جو ہمارا امیج ہے پوری دنیا میں کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ڈسٹارٹ یا ڈیمیج کیا گیا اور ہمیں اس کے اوپر ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ہم اس کو فوکس کریں گے اور بات کریں گے اسپورٹس اور ٹورزم دونوں کی, لیکن ان کے ساتھ جو سب تھیم ہیں جیسے کلچر ہے یا ریلیجن کی بات کریں یا ٹریڈ کی بات کریں یا اکنامک انڈیپینڈنس کی, تو میں کوشش کروں گا کہ وہ اس کو بھی اس کے ساتھ لنک کر سکوں کہ یہ دو بہت ہی امپورٹنٹ قسم کے اسپیکٹس ہیں جو موسٹلی اگنورڈ رہے ہیں ہماری نیشنل پرائرٹیز کے اندر, اور جس کی وجہ سے ہم نے بہت سفر بھی کیا ہے اور اپنا امیج جو ہے وہ ہم امپروو نہیں کر سکے. جیسے ابھی جنرل صاحب نے ذکر کیا کہ وی ہیو بن ریننگ دا ورلڈ آف اسپورٹس ان اسکواش اور ہاکی اور ایون کرکٹ اینڈ سنوکر اینڈ سو آن, but with the passage of time the situation getting deteriorated and we have lost our glory. اور اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے اندر جو ہے کس طرح سے ہم اپنا امیج بلڈ کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے خاص طور پہ جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں, آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوگا کہ جو ہمارے انٹرنیشنل میگا ایونٹس ہیں, چاہے وہ اولمپکس ہے, ایشین گیمز ہیں یا اور اس طرح کے ساؤتھ ایشین یا کامن ویلتھ, جو بھی میگا سپورٹنگ ایونٹس ہیں,
عام طور پہ ان کو یوز کیا جاتا ہے ایز اے ٹول فار پریپیئرنگ فار ڈیولپنگ بلڈنگ سافٹ امیج آف دا کنٹری. جو ملک کا جو سافٹ امیج ہے میری جو ہمبل اوپینین میں, وہ جب تک آپ کے پاس ایک اچھا جو ہے کیا کہتے ہیں ریلیشن شپ فارن ملک کے ساتھ ڈیولپ نہ ہو, اور اس کے بعد آپ کے پاس سافٹ پاور نہ ہو, تو وہ سافٹ پاور کے ذریعے جو ہے آپ اپنا اچھا ریلیشن شپ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور اس سافٹ پاور کے ذریعے جو ہے کیا کہتے ہیں آپ اپنا جو امیج بھی سافٹ امیج بھی بلڈ کر سکتے ہیں. اکنامک کنسیڈریشنس کی اہمیت پہلے ہی اس کے اوپر بات ہو چکی ہے, میں اس پہ بات نہیں کروں گا, اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہ کچھ دو ایریا ہیں جس میں ہم نے تھوڑا سا اس کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے, ہمیں ضرورت ہے اس کو توجہ دینے کی. جو سپورٹس ہیں خاص طور پہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں, بہت سی سپورٹس کے اندر جب میگا ایونٹس ہوسٹ کیا جاتا ہے تو اس میں پرائمریلی جو ہے وہ آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ اس کا ملک کا جو ہے امیج جو ہے وہ ایک پوری دنیا کے اندر سافٹ امیج جائے, ایک اچھا ریکگنائز, ایک سپورٹس فرینڈلی اور جو ہے کیا کہتے ہیں امیج جائے. اور اس کے ساتھ اکنامک کنسیڈریشنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جس میں ٹورزم ریلیٹڈ اسپیکٹ بھی ہوتا ہے, اس میں لوکل کمیونٹی کے موبلائزیشن بھی ہوتی ہے, اور کیا کہتے ہیں بہت زیادہ اکنامک جنریشن بھی ہوتی, ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے. تو وہ پاکستان از میزربلی فیلڈ کہ جی ہم اس کے اندر کوئی میگا ایونٹ 70s کے شروع میں ایک ایشین گیمز ہم لائے, انفارچونیٹلی دیٹ ٹو ڈیو ٹو ڈیلے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور سم پالیٹکس ان دا اسپورٹس, وہ جو ہے اسلام آباد میں ہوگا یا لاہور میں ہوگا, وی کوڈ ناٹ مینیج, اور پاکستان نے اس کے اوپر ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ جو ہے فائن بھی دیا, اور وہ پھر یہاں سے شفٹ ہو کے دوسرے ملک میں کسی اور جگہ گئے. اسی طرح دوسرے نیشنل لیول پہ جو یا انٹرنیشنل لیول پہ جو ایونٹس ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ چیمپئن شپس ہیں, ایشین چیمپئن شپس ہیں, اور بہت سے ایڈیشنز ہیں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے, وہ ہم نہیں کر پا رہے. خاص طور پہ جو سری لنکن میں اٹیک ہوا تھا کرکٹ کے بعد, تھوڑی بہت ہمیں کرکٹ کی ریوائول تو نظر آتی ہے, لیکن باقی سپورٹس کے اندر جو ہے کوئی خاص ہمیں جو انٹرنیشنل ایونٹس کی ہوسٹنگ ہے وہ ہمارے ملک میں اس طرح سے نہیں ہو پا رہی, ایکسیپٹ اے فیو ایونٹس جو ہے جیسے اسکواش کا کہیں فورسز کی ہیلپ کے ساتھ, یا کبھی شاید ٹائیکوانڈو کا ایک ایونٹ ہو رہا ہے ایشین چیمپئن شپ. تو اس طرح کے بہت کم جو ہے وہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو اس کے اندر ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جو ہے اپنا امیج بلڈ کرنے کے لیے, جس طرح پوری دنیا کے اندر جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں قطر کے اندر ایک فیفا جو ہے وہ ایک ورلڈ کپ ہو رہا ہے فٹ بال کا, تو وہ اس طرح سے ہم بھی اپنے جو ہے ایونٹس کو جو ہے نا ہوسٹ کر سکیں. اس کے بعد جو ہے میں بات کروں گا ٹورزم کی. ٹورزم کے اندر ابھی ہم جیسے جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا, اور ہم نے اس جو ہے کیا کہتے ہیں سانگ میں بھی دیکھا کہ ہمارے ہاں پہاڑ ہے, ہمارے ہاں ڈیزرٹس ہیں, ہمارے ہاں جو ہے کیا کہتے ہیں ایک ہسٹری ہے, ایک کلچر ہے, ایک ریلیجس ٹورزم کی بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں گو کہ ڈومیسٹک لیول کے اوپر بہت زیادہ ٹورزم ہم دیکھتے ہیں سمر کے اندر جو ہے اوور کراؤڈڈ ماؤنٹینز نظر آتی ہیں, لیکن ہمیں اپنا سافٹ امیج بلڈ کرنے کے لیے یا اپنی جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنیشن کرانے کے لیے ہمیں اس جو ہے کیا کہتے ہیں پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر بھی ہمارے پاس کافی چیلنجز ہیں. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا چیلنج ہے. میں خود پرسنلی کئی ٹورزم کانفرنسز میں گیا ہوں, تو وہاں جب ہمارے کلائنٹس یا فارن ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں تو وہ اکثر یہی پوچھتے ہیں کہ ڈو یو ہیو دا 5 اسٹار ہوٹل فیسلٹی, یا اچھا روڈ جو ہے ریموٹ ایریاز کے اندر اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. تو وہ ہمارے پاس اس طرح سے وہ بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اور سیکنڈلی ہمیں اس کے اندر ایک اور چیلنج یہ ہے کہ جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر پراپر پروفیشنلزم یا پروفیشنل اپروچ نہیں ہے. ٹورزم کے اندر بھی جو ہے سرٹیفکیشن پروگرامز نہیں ہیں, کوئی ٹریننگ کی جو ہے کہتے ہیں اسپیشلائز قسم کی ٹریننگ نہیں ہے, ایکسیپٹ اے فیو انسٹیٹیوٹ. اب ریسنٹلی جو ہے ہماری کچھ یونیورسٹیوں نے ٹورزم میں BS پروگرام شروع کیا ہے, یا کوتم جیسا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو اسکل ڈیولپمنٹ میں کام کر رہا ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ بھی ویری لمیٹڈ. ہم دیکھتے ہیں کہ ہوٹل مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, تھوڑی بہت ٹورزم ہاسپٹیلٹی یا کلینری آرٹ کی بات ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر بہت زیادہ اسکوپ موجود ہے, اور بہت زیادہ ایک جو ہے کیا کہتے ہیں پوٹینشیل موجود ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں ٹورزم انڈسٹری کو ایک پروفیشنل وے میں ڈیولپ کر کے دنیا کے اندر مارکیٹ کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی جو ہمارا جو ڈیولوشن کی بات جیسے ابھی پہلے پینل میں بھی کہ ڈیولوشن کے بعد خاص طور پہ جو ہے جو ٹورزم کا جو سبجیکٹ ہے وہ ڈیوالوڈ ہو چکا ہے اور وہ صوبوں میں جا چکا ہے. تو اس کے لیے ہمیں وہ ان کی سرٹیفکیشن یا اسٹینڈرڈائزیشن کے اندر بھی بہت زیادہ چیلنجز موجود ہیں. لیکن جب تک ہم اس طرح کے ایونٹس جو ہے اپنے اٹریکشن نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنے ملک کا سافٹ امیج نہیں پیدا کر سکیں گے.
اس میں 2-3 کچھ ایگزامپلز میں دوں گا آپ کو. خاص طور پہ جو اسکینگ فیڈریشن ہے ان کے 2-3 ایونٹس جو انٹرنیشنل لیول پہ ملم جبا میں اور نلتر وغیرہ میں انہوں نے کیے ہیں, اور کچھ فورن جو ہے ہیلیز کی کے ذریعے یا ڈاؤن ہلس کی پیک سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے ISPR نے, اور اس کے اوپر بھی ڈاکومنٹریز وغیرہ بھی بنائی ہیں. تو وہ ایک اچھا انیشیٹو ہے جس کے تحت پوری دنیا میں جو پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے ٹورزم کا, خاص طور پہ ماؤنٹین ریلیٹڈ ٹورزم ہے. اس طرح پیرا گلائڈنگ اور ہینگ گلائڈنگ کے حوالے سے ہمارے کچھ ایونٹس ہوئے ہیں, وہ بھی بڑے انکریجنگ ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ کچھ یہاں پیرا گلائڈرز آئے ہیں, انہوں نے اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں یہاں پہ کمپیٹ کیا ہے. ہمارا جو سٹوریز کی اگر ہم بات کریں, سکسیزفل سٹوریز کی, ہمارے ہاں جو ٹورزم کے اندر یا سپورٹس کے اندر ہیں, خاص طور پہ کیونکہ میں الپائن کلب آف پاکستان سے ہوں, تو ہمارے جو ماؤنٹینئرز ہیں ان کی بہت بڑی اچیومنٹس ہیں پوری دنیا کے اندر. شاہروز کاشف ایک ویری سکسیزفل سٹوری جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو بی دا ینگسٹ ماؤنٹینئر آف دا ورلڈ ہو ول بی کلائمبنگ دا 14 پیک ابو 8000 میٹر آف دا ورلڈ. اسی طرح سرباز خان ہے, وہ ہمارے سامنے بہت اچھی سکسیزفل سٹوری ہے, جس نے اپنا کیریز ایز اے کچن بوائے اسٹارٹ کیا, اور وہ پھر ود دی پیسیج آف بیکیم دا گائیڈ اینڈ دین ہائی الٹیٹیوڈ ماؤنٹین گائیڈ, اور اس نے 12 چوٹیاں سر کر لی ہیں, 2 رہ گئی ہیں, اور وہ بھی پہلا پاکستانی ہوگا جو اس طرح سے اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے ملک کا جو ایک سکسیس اسٹوری کے طور پہ ہم پیش کر سکتے ہیں. اسی طرح خواتین بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ آ رہی ہیں, جو نائلہ کیانی ہے, سمینہ بیگ کی ہے, اور اسی طرح سے اس سمینہ بیگ کا جو خاص طور پہ ایک کیس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ان کے بھائی مرزا علی اور انہوں نے جو پہلے ماؤنٹ ایوریسٹ اور اس کے بعد پوری کانٹیننٹ 7 کانٹیننٹس کی ہائیسٹ پیک سبمٹ کی, تو اس کو ایڈونچر ڈپلومیسی کا نام دیا گیا, جس سے ایک تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کنسرن جو کانٹیننٹس سے, ان کے اندر جو ان کے ایمبیسڈر یہاں پہ اسلام آباد تھے, دی فیسیلیٹیٹڈ دیئر ایکسپیڈیشن ان دیئر ریسپیکٹیو کنٹریز. اور اس کے بعد جو ہے سمینہ بیگ کو ایمبیسڈر کے طور پہ جو ہے ایز اے اسپورٹس ایمبیسڈر کے طور پہ پاکستان کا سافٹ امیج پروجیکٹ کرنے کے لیے ان کا یورپ کا بھی, جاپان کا بھی, اور کئی ملکوں کے جو ہے دورے کرائے گئے, جس سے پاکستان کا جو خاص طور پہ جیسے بھی میڈم نے بات کی کہ خواتین کے حوالے سے جو ہمارا انڈیکس ہے اس کی ریفلیکشن کتنی پور طور پہ آ رہی ہے, اس امیج کو بھی انہانس کرنے کے لیے ایڈونچر جو ہے ڈپلومیسی کے طور کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اہم رول ادا کیا ہے سمینہ بیگ نے, اور اسی طرح سے جو باقی جو لوگ ہیں ہمارے اہم رول ادا کر سکتے ہیں. خاموشی سے کی نوٹ کو سنیے اور اپنی اپنی نشستوں پہ براجمان رہیے. جی, تو میں آپ کو صرف جو ابھی بات اس سے پہلے ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے کی کہ ہم پبلک ڈپلومیسی میں بہت ویک ہیں, تو یہ سپورٹس اور ٹورزم کا جو ایسا جو سبجیکٹ ہے یا ایسا تھیم ہے جس کے اندر نہ صرف ہم جو ہے کہتے ہیں یوتھ کو جو ہے موبلائز کر سکتے ہیں, ان کی انرجیز کو جو ہے وہ چینلائز کر سکتے ہیں, ان کے جو پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, اور ان کے کیریئر کے اندر ایک بہت اچھی گروتھ اور ایک بڑی اچھی جو ہے ڈیولپمنٹ لا سکتے ہیں, تاکہ ان کی جو اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, ان کی جو اوور آل لائف کے اندر جو گولز ہیں, چیز ہیں, جو چیلنجز رہتے ہیں, ان کے لیے ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. بلکہ جو ہمارا ملک کا جو ایز اے ایک سافٹ امیج ہے یا ایک اچھا امیج ہے, اس کو بلڈ کرنے کے لیے ہم پورے دنیا کے اندر جو ہے سپورٹس اور ٹورزم کو ایز اے ٹول یوز کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much, sir. I think thank you very much for a very elaborative expose focusing on sports and tourism potential of Pakistan. Now I would like to give floor to Mr. Asfar Ahsan Saab for 5-6 minutes of his speech, and then we will go to Dr. Farah Naz, and then we'll go to, in the end, we'll go to the question answer session. Asfar Ahsan Saab. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I'm very grateful to General Saad Khattak and Abdullah Khan for inviting me here. I must appreciate their efforts for nation building. Since last many years, they are regularly hosting different dialogues, conferences, talks, sessions, not only in Islamabad, but all over Pakistan, from KPK to Balochistan to Sindh and Punjab, and also their headquarters in the federal capital, Islamabad. So these efforts are really commendable, because this is need of the hour to engage different professionals, different walks of life under one roof
to discuss and debate on national issues. اس سے پہلے سیشنز میں اور ہمارے جو الپائن کلب کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بہت ساری باتیں کی. میرا پرسنل بلیف یہ ہے کہ جب ہم امیج مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں, جب ہم امیج بلڈنگ کی بات کرتے ہیں, جب ہم نیریٹو بلڈنگ کی بات کرتے ہیں, جب ہم ایک پرسیپشن مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ ہمارے پاس ہے اس کی ڈائنامکس کیا ہیں, اس کا کیا پوٹینشیل ہے, اور اس کے لیے ہم کیا روڈ میپ ڈیزائن کر رہے ہیں. اس حساب سے پھر آپ اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. مارکیٹنگ آپ اتنی کرتے ہیں جتنی مارکیٹنگ کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن سب سے پہلے آپ اپنی پروڈکٹ اور اپنی سروسز کو بہتر کرتے ہیں, اس کو آؤٹ اسٹینڈنگ بناتے ہیں, تاکہ جب آپ اس کو مارکیٹ کریں اور جب آپ کے جو کسٹمرز ہیں, کنزیومرز ہیں, یا جو بھی اس کا ٹارگٹ آڈینس ہے وہ اس کو یوز کرے تو اس کا ایک اچھا کسٹمر ایکسپیرئنس ہو. تو پاکستان کو اگر ہم ایز اے پروڈکٹ دیکھتے ہیں تو وہ ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پروڈکٹ ہے. یہ بات ہم اپنے بچپن سے سن رہے ہیں اور لاسٹ 75 ایئرس سے یہی باتیں سن رہے ہیں. بہت پوٹینشیل ہے, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جدھر آج ہم کھڑے ہیں اور اس میں ہم نے بہت کچھ اچیو بھی کیا ہے, ایسا نہیں کہ ہم نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا. ہماری جو کنٹری ہے وہ 75 ایئرز اولڈ ہے. یہ دنیا میں اگر آپ نیشنز کو دیکھیں تو یہ بہت ینگ ایج ہوتی ہے کسی کنٹری کی, لیکن اس کے باوجود جو ہمارا ایکچوئل پوٹینشیل تھا, جو گراؤنڈ ریالٹی تھی, ہم اس کو اچیو نہیں کر سکے. ہم اسٹرگل کرتے ہیں, ہر 3 سال میں گورنمنٹ یہاں پہ تبدیل ہو جاتی ہے. اور میں یہ کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, میں ایز اے کنسرن سٹیزن آف پاکستان بات کر رہا ہوں کہ ہر 3 سال میں, ہر 5 سال میں ہم پورا سسٹم تبدیل کرتے ہیں, پالیسیز تبدیل ہو جاتی ہیں, اور اس سب کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ جو پروڈکٹ پاکستان ہے اس پہ آتا ہے. تو میں 4-5 پوائنٹس پہ یہاں پہ اپنی گفتگو رکھوں گا, ایک فوڈ فار تھاٹ. پتہ سب کو سب کچھ ہے, سب یہاں پہ ایکسپرٹس ہیں, اسپیشلی جو ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے ہمارا ایک نالج پہ ایکسیس ہے, سارا کچھ ہے. لیکن جو روٹ کاز میری نظر میں سب سے بڑی ہے اور جو پاکستان کا سب سے بڑا تھریٹ ہے, فرسٹ آف آل وہ کوئی ایکسٹرنل تھریٹ نہیں ہے. فار می انڈیا اور اسرائیل اور اینی ادر کنٹری از ناٹ اے تھریٹ فار پاکستان. وہ ایک بات کی چیز ہے. The biggest threat for Pakistan today is 25 million kids out of school. یہ 2.5 کروڑ بچہ ہے جو اسکول ہی نہیں جا رہا. یہ آج کی نمبر ہے بیسیکلی. آؤٹ آف 230 ملین ہماری جو پاپولیشن ہے, جس میں اراؤنڈ 60% پاپولیشن از انڈر 32 ایئرز آف ایج. تو 2.5 کروڑ بچہ اسکول ہی نہیں جا رہا. تو آپ یہ سوچیں, ویژولائز کریں کہ آج سے 10 سال بعد, 15 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے. 2049 میں ہماری پاپولیشن جو ہے وہ 400 بلین کے قریب ہوگی, جس میں اراؤنڈ 65% پاپولیشن انڈر 30 ایئرز آف ایج ہوگی. تو یہ نمبر ملٹیپلائی کر جائے گا. تو پاکستان کا جو سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ یہ 2.5 کروڑ بچہ ہے, اور وہ یوتھ ہے پبلک سیکٹر میں جس کو ہم صحیح ایجوکیشن نہیں دے رہے. دا بگیسٹ تھریٹ فار پاکستان از آر ایجوکیشن سسٹم. اور اس میں جتنی گورنمنٹس آئی ہیں پاکستان میں, سب نے اپنے طور پہ ایفرٹس بھی کی, سب کچھ کیا, بٹ چونکہ ہمارے یہاں ہر چیز 2 سال 3 سال 5 سال کے لیے بنتی ہے, تو 25-30 سال کی 50 سال کی پالیسی نہیں ہوتی. اس وجہ سے ہم ایک پراپر اسٹریٹجی یا روڈ میپ ڈیولپ نہیں کر سکے. تو ایک تو بگیسٹ تھریٹ پاکستان کے لیے یہ ہے. دوسری, لاسٹ 2-3 دن میں بڑی ایک میں نے فرسٹریشن دیکھی پورے پاکستان میں, اور وہ بڑی جینوئن فرسٹریشن ہے. اس پہ آپ کوئی بھی جسٹیفیکیشن دیں کہ ایک اسلامک قانون تھا جس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا, اور میں بات کر رہا ہوں شاہ رخ جتوئی کی. اگین میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا,
لیکن سب کو پتہ ہے کیا ہوا اور پھر اس کا کیا رزلٹ نکلا. تو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے بیسکلی پاکستان کا وہ کمپلیٹ فیل ہو چکا ہے. ہماری جو ہائر جوڈیشری ہے وہ رول پلے نہیں کر رہی جو ان کو رول پلے کرنا چاہیے ود آل ڈیو رسپیکٹ. اور جو لوور جوڈیشری کا حال ہے, جو لوور کورٹس میں مسئلے ہوتے ہیں, لاکھوں کیسز پینڈنگ میں چل رہے ہیں, کسی کو انصاف نہیں ملتا اس پاکستان میں. جو بڑے سے بڑا کرمنل ہوتا ہے وہ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے, کوئی بھی دور ہو, پچھلے 50 سال آپ نکال کے دیکھ لیں. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا پارٹ نہیں ہوں, آئی ایم اے ٹیکنوکریٹ. میں ایز اے کنسرن سٹیزن آف پاکستان بات کر رہا ہوں, جو میرا اور آپ کا مشترکہ پین ہے. تو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بیسکلی فیل ہو چکا ہے, اور اس میں آف کورس اسٹیٹ کو اور ہائر جوڈیشری کو ایک پورا روڈ میپ بنانے کی ضرورت ہے. اور اگین روڈ میپ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ایڈ ہاک بیسس پہ 2 سال 3 سال 5 سال, وہ اس طرح سے ہی بننا چاہیے. تیسری یہاں پہ ایمبیسڈر صاحب نے بات کی تھی مولا جٹ فلم کی, کل رات کو میں نے بھی دیکھی, بہت اچھی فلم ہے. آئی تھنک کہ یہ وہ ٹیلنٹ تھا. کل مجھے بڑی خوشی اس وجہ سے ہوئی کہ اس کی جو پروڈکشن تھی وہ ٹرولی گلوبل اسٹینڈرڈ پہ پروڈکشن تھی. تو جو آپ کا سینما ہے, جو آپ کی میوزک ہے, جو آپ کا ڈرامہ ہے, جو آپ کا اوور آل کلچر ہے, یہ بہت بڑا ٹول ہے پاکستان کا سافٹ امیج دنیا بھر میں پروموٹ کرنے کے لیے. تو چاہے فلم کوئی مولا جٹ ہو یا ایسی 100 فلمیں اور آنی چاہیے جس سے اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے, اس میں سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ایک کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی ہے. اور دنیا میں اگر آپ سافٹ امیج کی بات کرتے ہیں, اگر امیج مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں, تو کلچر ایک بہت اسٹرانگ ٹول ہے کسی بھی نیشن کی امیج مارکیٹنگ کے لیے, جس پہ انفارچونیٹلی ڈسپائٹ آل دا ٹیلنٹ ان آر میوزک ان آر ڈرامہ, ہمارے ڈراماز جو بنے ہیں پچھلے 40-50 سالوں میں, جس میں اب ہم تھوڑا سا فوکس لوز کر رہے ہیں. ہم ایک بہت لو اسٹینڈرڈس کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں آج کل کے ڈراموں میں, جہاں پہ ہر ڈرامے کی تقریباً ایک ہی مخصوص سٹوری ہے. بٹ ہمارے جو ڈرامے اگر آپ لاسٹ 50 ایئرس کے دیکھیں تو انڈیا میں وہ سپر ہٹ ڈرامے ہوتے تھے. جدھر اردو زبان سمجھی جاتی ہے, بولی جاتی ہے, وہاں پر وہ سپر ہٹ ڈرامے ہوتے تھے. فرام آبدہ پروین ٹو لیٹ نصرت فتح علی خان ٹو جتنے آج کے آپ کے پاپ میوزیشنز ہیں, کلچرل ہیں, فوک آرٹسٹ آپ کے ہیں, آپ کے کلاسیکل سنگرز ہیں, آپ کی قوالی ہے, یہ بہت بڑا ٹول ہے جس پہ آپ یقین جانیں کہ کوئی ایک نیشنل لیول پہ ایفرٹ نہیں ہوتی ہے. تو ہم کیسے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم کیسے ایک ان ریئلسٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتے ہیں کہ ہماری ایک اچھی امیج بلڈنگ ہوگی. تو میں آپ کو ایک اس حوالے سے آج سے 4 سال پہلے کا ایک ایونٹ شیئر کروں. ایک ایڈ ایشیا یہاں پر پاکستان میں ہوئی تھی, یہ ہر 2 سال میں ایک ایشین کنٹری میں ہوتی ہے. تو 1989 میں ہوئی تھی اور اب کوئی 3 سال پہلے ہوئی. تو اس سے پہلے یہ انڈونیشیا کا شہر ہے بالی, اس میں ہوئی, اس میں کوئی 1,500 لوگ تھے. اور چونکہ نیکسٹ ہوسٹ کنٹری پاکستان تھی, تو جو پاکستان کی ساری مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ کے لوگ تھے, انہوں نے مشترکہ ایفرٹ سے اسپانسرز جمع کر کے ہم نے وہاں پہ ایک پاکستان نائٹ کی. اور وداؤٹ اینی ایگزیجریشن, وداؤٹ اینی بائس, میں آپ کو بتاؤں کہ میں پاکستانی تھا, کہ تینوں نائٹس میں جو سب سے بیسٹ نائٹ تھی وہ پاکستان نائٹ تھی. یہاں پہ عارف لوہار بھی تھے اور بہت سارے سنگرز تھے, بہت سارے مطلب اس میں کلچرل ڈانس بھی تھا, اس میں سارا کچھ تھا. اس میں پاکستانی فوڈ کا ہم نے ڈسپلے کیا. سارے جتنے پاکستانی تھے, لڑکے لڑکیاں خواتین مرد, ہم نے وائٹ اور گرین ڈریسز پہنے اور ویسٹ کوٹس پہنی, اور ایک پاکستان کی صحیح معنوں میں شوکیسنگ ہوئی. تو انڈیا وہاں پہ ہم سے پیچھے رہ گیا جب ہم نے کلیکٹیو ایفرٹ کی. تو جو یہ سارا کلچر ہے یہ بہت بڑا ٹول ہے پاکستان یا کسی بھی کنٹری کی امیج مارکیٹنگ میں. وی آر ویری لکی ایکچولی کہ ہمارے پاس وہ سارا ٹیلنٹ ہے. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارا فوک آرٹسٹ ہے, جو ہمارا ایک کلاسیکل سائڈ کا جو سنگر ہے, اس کا چولہا نہیں جلتا اگر وہ صحیح طرح سے اسٹیبلش نہیں ہو سکے.
تو ہم نے اس پورے سسٹم کو چھوڑا ہوا ہے. جب کووڈ آیا تو اس میں آرٹس کونسل کراچی کا مجھے یاد ہے انہوں نے بڑی ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس کی. آل پاکستان میوزک کانفرنس جو ناپا میں ہوتی ہے اس کی عائلہ رضا ہیں جو بیسیکلی اس کی پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا کیونکہ جو آرٹسٹ تھے وہ اصل پرابلم میں تھے. اور میں بات کر رہا ہوں خاص طور پہ جو سندھ اور کراچی سائڈ ہے, میرا تعلق کراچی سے ہے, تو ہم نے اس پورے جو ایک یہ جو پورا فٹ پرنٹ ہمیں بنانا چاہیے اس پہ کوئی فوکس نہیں کیا. پھر ہم بات کرتے ہیں اسپورٹس کی, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید لاسٹ 35-40 ایئرز میں ہم نے 3 یا 4 دفعہ اولمپکس میں میڈلز لیے, میجورٹی ٹائم ہم نے برانز میڈل لیے. ہاکی کا تو ہمارا دور ختم ہو گیا. وہ مجھے یاد ہے جب ہاکی میں ہم نے گولڈ میڈل لیا تھا اور آدھی رات کو ہم نے بیٹھ کے وہ میچ دیکھا تھا, 80s کی بات ہے. اس کے بعد سے ہم نے کوئی گولڈ میڈل نہیں لیا, اگر 1-2 لیے ہیں, برانز میڈل لیے ہیں, لاسٹ ابھی ایک میڈل لیا ہے. تو اگر 35 ایئرس میں پاکستان جیسی کنٹری جس کی آج پاپولیشن اراؤنڈ 230 ملین یا 240 ملین ہے اور آفیشیلی 220 ملین ہے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم کیا سافٹ امیج اپنا کریٹ کریں گے؟ فٹ بال میں ہم نظر نہیں آتے, ہمارے ایک ہم نے رول کیا ہے اسکواش میں, ہم وہاں پہ نظر نہیں آتے, اور آپ کوئی بھی اسپورٹس اٹھا لیں سوائے کرکٹ اور 2-3 اسپورٹس کے, ہم کہیں نظر نہیں آتے. اس کے بعد یہ وہ ساری چیزیں ہوئیں. اس کے بعد جو ایک بہت بڑا جو ایک ٹول ہے امیج مارکیٹنگ کا, سافٹ امیج کا, وہ آپ کا فوڈ ہے. تھائی لینڈ ایک چھوٹی سی کنٹری ہے, ٹرکی ایک بہت اچھی کنٹری ہے. ابھی میری دوست پرویش چودھری بیٹھی ہیں جن کو میں پاکستان کی ون آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ اینڈ موسٹ ٹیلنٹڈ وومن لیڈرز میں ہمیشہ کاؤنٹ کرتا ہوں, ریٹ کرتا ہوں, اور ان سے میری بات ہو رہی تھی, یہ پچھلے دنوں ٹرکی گئی ہوئی تھیں. تو آپ دیکھیں کہ تھائی لینڈ کو دیکھیں, ٹرکی دیکھیں, اور بہت ساری کنٹریز دیکھیں, گلی گلی ہمارے ریسٹورینٹس کھلے ہیں. ویئر از دا پاکستانی فوڈ ان ادر کنٹریز؟ کچھ بزنس مین ہیں, کچھ ریسٹورینٹ کی انڈسٹری کے لوگ ہیں, وہ اپنا ایک کھول لیتے ہیں ریسٹورینٹ اور وہ چل پڑتا ہے. دا بگیسٹ برانڈس اگر ہم پاکستان کے دیکھیں تو دا بگیسٹ برانڈ ان پاکستان از دا شان فوڈس. اور آپ کو معلوم ہے شان فوڈس جو ہے وہ 50+ کنٹریز میں ایکسپورٹ کر رہا ہے. ان کی جو میجر سیل ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے, وہ پاکستان سے باہر ہے. جدھر بھی ساؤتھ ایشینز ہیں پوری دنیا میں, وہاں شان فوڈ آپ کو ملے گا, اور اس کی سیل دیکھیں, دا بگیسٹ برانڈ ان پاکستان. تو دس شوز کہ جو ہمارا فوڈ ہے ہم نے اس کو بھی کبھی پروموٹ نہیں کیا. اگر ہم دنیا بھر میں جدھر بھی ساؤتھ ایشینز خاص طور پہ ہیں اور باقی جگہوں پہ اگر ہماری ایمبیسیز اس پہ ایک اسٹریٹجی کے تحت, یہ نہیں کہ آج اس نے کچھ کر لیا, آج اس نے کچھ کر لیا, کل اس نے کر لیا, نہیں, ایز اے کلیکٹیو ٹیم, ایک ٹیم ایفرٹ ہو, ایک جوائنٹ ایفرٹ ہو, ایک اسٹیٹ کی ایفرٹ ہو, اور ایک اسٹریٹجی ہو جس کے تحت ہم اپنا فوڈ جو ہے وہ دنیا میں پریزنٹ کریں. ہمارا فوڈ بہت اچھا ہے. میں نے لاسٹ 17-18 ایئرز میں, اراؤنڈ بلکہ 19 ایئرز میں, کو اوور 3000 فورن ڈیلیگیٹس کو پاکستان میں ہوسٹ کیا ہے, نان پاکستانیز کو, اراؤنڈ 50+ کنٹریز سے. اور جو پاکستان آیا, چاہے ہم نے کسی بھی سٹی میں ہوسٹ کیا ہو, میجورٹی ہم نے 3 بڑی سٹیز میں ہوسٹ کیا, لیکن ان کا جو پرسیپشن تھا پاکستان کے بارے میں, ایک تو وہ تبدیل ہوا, ان کو ہمارا فوڈ پسند آیا, جدھر جدھر انہوں نے کلچرل یا میوزیکل ایکسپیرینس کیا وہ اس پہ بہت انہوں نے انجوائے کیا. تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو دوسری کنٹریز کو, دوسرے نیشنلز کو, گلوبل کمیونٹی کو اٹریکٹ کرتی ہیں. آپ کا ایک سافٹ امیج ہوتا ہے. پھر یہ 3000 لوگ آئے, اس میں سے بہت سارے لوگوں نے آنے سے پہلے کچھ لوگ ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, ان کو اگر وہ کنونس ہوتے تھے تو ان کے لوگ, ان کے دوست ان کو ڈراتے تھے. پھر ایک اور سوال ہوتا تھا, خاص طور پہ جو بہت ساری وومن اسپیکرز آئیں, جو میری بہت ساری دوست بھی تھیں, کچھ لوگوں کو میں نے فرسٹ ٹائم ہوسٹ کیا تھا, کہ ہمارا ڈریس کوڈ کیا ہوگا. تو میں نے کہا آپ نے جو بزنس ڈریس پہننا ہے, جو پہننا ہے آپ پہنیں, آپ آئیں گی تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ ہمارے یہاں اراؤنڈ کوئی اگر 50% نہیں تو 30-40% جو پارٹیسپیشن ہے وومن کی ہوتی ہے, اسپیشلی ان دا کارپوریٹ سیکٹر, اور ان کے ایکسپیرینسز چینج ہو گئے. تو دنیا کے ٹاپ 5 گلوبل لیڈرشپ تھنکرز میں سے ایک لیڈرشپ تھنکر ہے
اسٹریٹجسٹ ہے, ڈاکٹر مارشل گولڈ اسمتھ. آپ نے اس کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں گی. تو فرسٹ ٹائم وی ہوسٹڈ ہم ان پاکستان ان 2014. کراچی اور لاہور میں اس نے اراؤنڈ کوئی 550 لوگوں کے ساتھ, اس میں سارا سینئر لیڈرس تھے کارپوریٹ سیکٹر کے, اور ان کے ساتھ اس نے فل ڈے سیشنز کیے, ایک ٹریننگ کلاس ہوئی. اور وہ آخری میں جو اس نے اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دیے, ڈاکٹر مارشل گولڈ اسمتھ نے, وہ آیا تھا چائنا سے ہو کے کوئی 700 لوگوں کا ایک پروگرام فل ڈے کا ہوسٹ کر آیا تھا. اس نے کہا میں تقریباً ساری میجر ایشین کنٹریز میں کام کر چکا ہوں. دس واز دا ریمارکس آفٹر 3 days ایکچولی, جب وہ پاکستان سے جا رہا تھا لاہور سے واپس, اور صبح بریک فاسٹ پہ اس نے اپنے پوائنٹ شیئر کیا. اس نے کہا دا موسٹ ٹیلنٹڈ نیشن آئی ایکسپیرینس ان ایشیا از پاکستان. جو پاکستانی آڈینس کو میں ملا, جو کارپوریٹ سیکٹر میں خواتین کو ملا, ینگ ٹیلنٹ کو ملا, دس واز امیزنگ. پھر ایک اور ہم بات کرتے ہیں ٹورزم کی, اور یہ میرا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے, اور شاید پاکستان میں ہر ایک کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. اور میں ہر ایک کو دنیا میں یہ بتاتا ہوں کہ ون آف دا موسٹ بیوٹیفل پلیسز ان دا ورلڈ آر لوکیٹڈ ان پاکستان. اگر آپ کراچی سے نکلیں کوسٹل ہائی وے سے اور گوادر تک آپ جائیں تو ون آف دا موسٹ بیوٹیفل بیچز ان دا ورلڈ آر ان پاکستان. آئی ایم ایکچولی اے بیچ لور, تو میں بڑے اچھے بیچز پہ دنیا میں گیا, اور ایک بیچ تھا جس کو جانے کی میری خواہش تھی اور جانے کا اتفاق ہوا 2015 میں, جب حالات ہمارے نیبرنگ کنٹری سے بہتر تھے. گوا کی بات کر رہا ہوں. ساری فلمیں انڈیا کی دیکھ لیں تو وہ گوا کی بیچ کی بار مشکل سے کمپلیٹ ہوتی ہیں. تو 40-45 سالوں میں انہوں نے جس طرح اس کو ڈیولپ کیا, کوئی 32 بیچز ہیں وہاں پہ, اور 65+ کنٹریز کا آن ارائیول ویزا تھا, پھر 100 کنٹریز کا آن ارائیول ویزا ہوا. چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا, بٹ ہر نیشنلٹی وہاں پہ مجھے نظر آئی, بڑے بڑے ریزورٹس تھے, سارا کچھ تھا. بٹ اگر آپ بیچ کی بات کریں تو وداؤٹ اینی ایگزیجریشن میں آپ کو بتاؤں کہ, اور بائی دا وے گوا کا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پورے انڈیا میں سب سے زیادہ ہے. تو گوا کا جو بیچ تھا ہماری جو کوسٹل ہائی وے کی بیچز اس کے عالم میں 20-25% بھی نہیں تھا. یعنی یہ دنیا کے بیسٹ بیچز ہیں, لیکن اس کو ہم نے کبھی ایکسپلور نہیں کیا. پھر ہم ناردرن ایریاز کی بات کرتے ہیں, بٹ ہنزا سے خنجرا پاس تک آپ کو ایک واش روم نہیں ملتا جس سے آپ جا کے اس کو یوز کر سکیں. تو میں جب گورنمنٹ پہ تھا اس وقت بھی میں یہ بات کرتا تھا کہ یار پہلے مارکیٹ نہ کرو, آلریڈی لاکھوں لوگ آپ کی ٹورزم پہ لوکل آ رہے ہیں. اصل جو چیز ہے اگلے 10-15 سالوں میں اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرو. جب تک ٹورزم کا انفراسٹرکچر نہیں ہوگا آپ دنیا کو کیا خاک اٹریکٹ کریں گے, ایک دفعہ آئے گا بھی تو واپس نہیں آئے گا. تو یہ کچھ بیسکس ہیں, ٹائم کی کمی ہے, سوال جواب جب ہوں گے تو میں بات کروں گا. لیکن ایک آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایز نیشن اینڈ ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان ہمیں اپنی پولیٹیکل ایفیلیشنس, اپنی پولیٹیکل لائکنگ ڈس لائکنگ کو سائٹ پہ رکھ کے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم سے غلطیاں کیا ہوئی ہیں, اور ہمیں 25, 30, 40 ایئرس کا ایک روڈ میپ بنانا ہوگا. نیشنز کبھی بھی یہ 3 سال اور 5 سال کے روڈ میپ سے کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتی, وہ بھی وہ نیشن جس کی پاپولیشن کا سائز 23 کروڑ ہے, ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. تو ہمیں ایز نیشن, اسٹیٹ کو, جو بھی گورنمنٹ ہو, اس کو ایک تو امپاور کرنا ہوگا, اور ایک اسٹریٹجی, ایک نیشنل اسٹریٹجی پہ کام کرنا ہوگا ہر ایریا کے لیے, ان ایڈیشن ٹو ڈیولپنگ آور اکانومی, اور بہت کچھ. انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی بہت کچھ کہنے کو ہے, لیکن ٹائم کی کمی مجھے لگتا ہے. تو کوسچن اگر کوئی ہوگا تو میں اس پہ آنسر کروں گا. لیکن میرا صرف یہ ہے کہ کنٹینیوشن آف پالیسیز کی ہمیں ضرورت ہے, ایک لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے, اور یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز ہوں, پاکستان آرمی ہو, کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ہو, سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. اور یہ ہر 3 اور 5 سال کا جو سلسلہ ہم کرتے ہیں اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا, اگر ہم پاکستان کو واقعی پاکستان فرسٹ سمجھتے ہیں. تو یہ میری کچھ گزارشات ہیں, جب کوسچن آنسرز ہوں گے تو انشاءاللہ ہم فردر بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. Thank you very much, Asfar Saab. I think very important points he has brought out, which I will cover up in the wrap-up session. I will straight away now hand over the floor to Dr. Farah. Inshallah, please take 5 to 7 minutes to give your expose, and then we can go to the question answer session or wrap up. Thank you.
Thank you very much. Assalamu alaikum, my dear students from across the countries here. All right, so I think I'm a little different in the way things work. I believe being a part of the education system for quite some time, मुझे ये पता है कि हमारे students का जो span होता है सुनने का थोड़ा कम है. I understand that bit. It becomes too much at times when you keep listening. That's why I believe in interaction, right? So I think all of us here are Pakistanis. That's what I can see right here from the stage. Are we? Yes. Are we? Yes. इतने timid क्यों हो? Are we? Yes. Great. तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, हम किसको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के मसाइल क्या है. ये तो यही है image that we are telling the world. यही है जो हम दुनिया को बताए जा रहे हैं through different forums कि हमारे मसाइल ये है. हमारा हस्पताल काम नहीं कर रहा है तो हमारा पुलिस स्टेशन काम नहीं कर रहा है. पढ़ाई की तरफ जाओ तो टीचर सही नहीं है. ये करो तो वो सही नहीं है. Come on, it's over, done, dusted, right? So thank you. I've been a part of the West for quite some time, and I tell you my first-hand information and experience. चीज़ें ऐसे वहाँ पे भी खूबसूरत नहीं होती है. They look fancy only. Okay? So I give you an example of the hospital system there. उनके hospitals शानदार हो सकते हैं, है भी, I believe. Doctors अच्छे हो सकते हैं, है भी, लेकिन majority तो यही से जाते हैं. फिर उसके बाद वहाँ पे आपका unless and until you have a cardiac arrest, they don't treat you seriously till you don't have a heart issue. So either you pose, act, and unless and until you are not serious and your life is not getting threatened, they will not take you seriously. So that's the major problem here. I went to some of the hospitals, ye government ke hospitals, I'm talking about those. As a layman, as an ordinary citizen of Pakistan, not like the way I'm sitting here, covered fully just like any XYZ. I tell you, I received excellent treatment. And I'm so proud of the system that we have here. So I know we have law and order situation here. I know we have problems here. लेकिन वो problems कहाँ से है? Have we ever thought about it? It's us, no? We complain about the traffic system in Islamabad today. Who are driving on the road? Someone else? Some aliens? It's us. Am I correct or wrong? So I think this is the time, let's fix ourselves. This is the time to tell the world who we are. हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं वो हमें बताने के लिए ज़्यादा ख्वारी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे मुंह पे फेंकी जाती है रोज़. ठीक है? अगर किसी जगह पे किसी फोरम पे कहीं कुछ रह भी जाता है तो इंटरनेशनल मीडिया हमें बता देता है कि व्हाट आर योर लूप होल्स, कमज़ोरी कहाँ पे है. डोंट वरी अबाउट योर वीकनेसेस, लेट्स वरी अबाउट आवर स्ट्रेंथ्स. And the strengths are the culture that we have, the values that we have, the traditions that we have, right? And let's inculcate all these three big things that we have with us: values, culture, and traditions. Let's inculcate all these three in whatever we do in our daily lives. I believe you all coming from education systems, the bulk of us, yeah? So when the bulk of us are coming from education system, we are involved in various sports activities, are we? Yeah? We are engaged in media, mass comm. How many of us are on Instagram and Facebook? By raising hands. Majority, yeah? So WhatsApp, हमारे पास कितने सारे forums है अभी. We live in a digital and high-tech world. So let's utilize the platforms that we have and let's tell the world what we can do in the tourism sector, what we can do in the media sector, what we are capable of and we are having the potential of doing it. Let's tell the world. And for that, I believe in narratives. Let's frame our narrative. Do you know what is a narrative? In simple words, layman language. Any idea? Narrative, if I tell you, narrative is a story that you tell the world. तो जब तक आप अपनी कहानी किसी को बताते हो, कोई और आपकी कहानी किसी और को बता देता है, वो गलत हो या सही हो, कहानी बिक जाती है. The storyline is gone,
right? So let's work on building the narratives and let's tell the world کہ ہم لوگ کون ہے, یہ ہمارے بارے میں جو باتیں, there's no time for confrontation, no time for explanation. Let's give the image to the world through all these social media platforms. Let it be Facebook, Instagram, WhatsApp, or whatever you have, whatever forum is available to you, right? So I would say کہ جو narratives کا character ہے image building میں, I think this is very crucial. And we should work on that. If you are intelligent, what you will do is, you will do all what you love. لیکن اگر آپ wise ہو, ہوشیار ہو, you will only do that is required of you. Don't burn your energies in everything. You can't do everything, right? So I think I will not be taking a long time because we will like your questions to be addressed. So I would say, I think it's time to tell the world کہ ہم جو ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستانی کرپٹ ہے, ہوگی کرپشن, میں مانتی ہوں اس بات کو, لیکن ہم اتنے بھی کرپٹ نہیں ہیں. کوئی طبقہ ہو سکتا ہے, سارے نہیں ہو سکتے ہیں. Am I wrong? So let's get hold of our own image, our own values, our own tradition, and tell the world کہ ہم ایسے بھی ہو سکتے ہیں. All right? Thank you. Thank you very much, all our worthy panelists. During the process, I have received 5 to 6 chits, so you can imagine what will be written on this. Wind up quickly, so I'm sorry we will have to skip the question answer session, and we will have the informal discussion during the lunch if we have any questions, the participants have any questions on the subject that we had been dilating upon. I will just try to summarize what has been alluded to by our worthy participants, and I think it boils down to a couple of things. When we talk of tourism, we know each and everyone, as Dr. Farah Naz has said, that let's talk about our potential. So we know the potential. How do we exploit that potential? If you talk of tourism, if you talk of the northern areas, if you talk of Kashmir, and if you talk of the cultural and the historical civilizations, Gandhara and Indus Valley, the most unfortunate part of the whole thing is that there is no infrastructure there where you have all these assets available. When the tourists come, they don't have a place where to stay. Let me give you a very quick and small example. From Sri Lanka, we were sending the Buddhist monks to Pakistan, and after having convinced them that Pakistan is all good and there is all safety here, when they arrived in Islamabad and went to Texla and Swat and Mardan and saw their places, and believe me, when they came back, their entire perception about this country was different from the day they were leaving for Pakistan. But one thing that they offered to me as the ambassador of Pakistan, they said that we found an acute lack of infrastructure and facilities there for the potential tourists to go there and stay there. And even to the extent that a country like Sri Lanka, the Buddhists of Sri Lanka, they offered that we should give them a piece of land and they will create state-of-the-art facilities in terms of accommodation, in terms of all other assets. They offered to us a country like Sri Lanka. So what is actually essentially required is that if you have all these strengths, but if you don't have the necessary infrastructure, so you are unable to exploit its potential. I think Asfar has spoken about the education, and I think each one of us, irrespective of where we are located, and let me give you another quick example. In one of the Jirga with Murri tribes in Balochistan, I was sitting with the very old people, old Murri people, you know, the Murri tribe people, and an old man with all grey beard, he tells me کہ جنرل صاحب آپ ہمارے بچوں کو تو چھوڑیں, آپ ہماری بیٹیوں کو بھی لے جائیں پاکستان میں جہاں بھی لے جانا چاہتے ہیں تعلیم کے لیے. And imagine that message of him, that old man. We say that our people don't want their children to be educated or their daughters and granddaughters to be educated. We brought a couple of Murri tribe girls to HIT Texla, and when I came here to GHQ and then visited them, I could not recognize
which was the Bari girl and which was somebody from Lahore or somebody from Pindi. I could not recognize them in terms of the way they were communicating and talking. So you have to really, give importance to these things. Then when on the sports we talked about, yes, we were once a great country in terms of hockey, in terms of squash, and in many other sports as well. But there has been a process of descent, and therefore we need to give preferences to hosting various sports events. Asfar has dilated on the cultural aspects. Dr. Farah also has dilated on the cultural aspects, our food, etc. So therefore, if we have these festivals within our country and invite people from the international community, I think we will be able to make a positive image of our country. Thank you very much to all the speakers, and thank you very much. We will now go to the next session.